یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ نے بھی جب دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو جواب آیا تھا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ پاؤ گے. موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان کے متمکن نبی کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے گفتگو کرنے والے، اللہ کی آواز کو سننے والے. سننے اور دیکھنے میں یہی تو فرق ہے. یہ سننے والا دیکھنے والا سننے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو دیکھتے ہیں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے، وہ فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ. فرشتہ گھر پہ بسر احترام آتا ہے، فرشتہ گھر پہ بسر احترام آتا ہے. خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے. کلیم ہوں گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے. تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے. محمد علیہ السلام کی فضیلت، ہماری جانیں ہماری روحیں آپ اور آپ کی آل پر قربان بھی ہو جائیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ کیفیت جب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو ممکن، اللہ نے کہا کہ نہیں، کیسے ممکن ہے. پھر انہوں نے یہ کیا، سردری صاحب نے، محمد سردری صاحب نے یہ کیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر وہ چڑھ گئے کہ اللہ کی زندگی کے تمام زاویے میں نے دیکھ لیے. جن کو خدا نظر دیتا ہے وہ زندگی کے سارے زاویے دیکھ لیتے ہیں. کچھ ہی اشارے سمجھتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں. پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ گئے، وہاں القاء ہوا. دل پر انہوں نے کہا کہ میں بس پہاڑ کی زندگی سے طیر ہو گیا. اب میں اس زندگی میں اگر ویسے ہی زندگی میں دیکھنا ممکن نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر کے اس دوسری جانب آ جاؤں گا، پھر تجھے دیکھوں گا. تاکہ دل کیسا ہے، کیونکہ زندگی میں دیکھنا مشکل ہے. تو ایسا کرتے ہیں، زندگی کی جھنجھٹوں سے نکل جاتے ہیں. اس پنجرے کو توڑ کر روح آزاد ہو جائے گی. جب روح آزاد ہو جائے گی تو وہاں ممکن ہے دیکھنا آسان ہو جائے. خدا کے پہاڑ کی بلندی پہ وہ چڑھ گئے اور وہاں خدا کہ اگر تو دیدار نہیں کرائے گا تو میں یہاں سے کود کر اس پنجرے کو، اس وجود کے پنجرے کو توڑ دوں کہ روح آزاد ہو جائے گی، میں تیرا دیدار کر دوں گا. اللہ کا جواب ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. جب تک ہم نہ چاہیں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. بہرحال انہوں نے پہاڑ کی بلندی سے اپنے آپ کو گرا لیا. اللہ نے یہ انتظام کیا کہ نیچے بہت گہرا چشمہ تھا، وہاں آ کر گرے. وہاں آ کر گرے اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو جب کچھ نہیں ہوا تو رونا گانا شروع کر کے رونے لگے. بیٹھے بہت بری بات، میری خواہش پوری نہیں ہوئی. میں اللہ کو دیکھنا چاہتا تھا اور میں نے چھلانگ لگا بھی دی، مگر میں جو ہے وہ بچ گیا، چشمے میں گر گیا. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ایسا کرو، ایسا کرتے کام نہیں کرتے ہیں کہ تم ایسا کرو. 7 سال تم نے سب کچھ کیا تو ہمارے کہنے میں کچھ کام کرو. کیا کرنا ہوگا؟ ایک شہر چلے جاؤ. پروسیس کو ذہن رکھیے گا، کیسی کیسی پروسیسنگ ہوتی ہے ولی کامل کے بننے میں. لوگ بلا سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں. گر بصورت آدمی انسان ہوئے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا احمد و ابو جہل ہم بھی یکساں شدے. شکل سے آدمی انسان نہیں ہے بلکہ عمل سے آدمی انسان ہے. شکل تو ابو جہل کی بھی ویسی تھی مکے کی وادی میں، مگر ایک آپ اللہ کے حبیب ہیں اور وہ تکبر کا مارا بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اللہ نے ہلاکت سے دوچار کیا. وہ ابی الحکم جو تھا ابو جہل بن گیا. بات یہ شکل سے نہیں بلکہ عمل سے ہے. رضی کے بعد اللہ کی تعریف کی پیغام آیا کہ شہر چلے جاؤ اور جا کر ہم کام بتا دیں وہ کام کرو. بس اب اس کی تو کیا بات ہے، تم کروں گے جو آپ کہیں گے تم نے کہ کروں. تو کیا کرنا ہوگا؟ پھر شہر جاؤ اور جا کر غزنی چلے جاؤ واپس جنگل سے نکل کر، اور وہاں جا کر امیر لوگوں سے مانگو اور غریبوں پہ خرچ کرو. اللہ کیا کرو؟ فقیری اختیار کرو. فقیری، گداگری اختیار کرو. ہاں، نفس جو بہت موٹا ہو جاتا ہے نا، جھکنا نہیں چاہتا اس کو جھکاؤ. اسلام میں ہم سے ملنے کی خواہش بغیر پریکٹیکل کے، بغیر عمل کے، بغیر کردار کی پختگی کے ہم سے ملنے کی خواہش. پہلے جا کے مخلوق سے تو ملو. ہاں صاحب کریں گے. ڈیوٹی لگ گئی، غزنی شہر آئے. مکاشفہ ایک لفظ ہے، ظاہر دانی نے ہمیں بہت سے اسلاف کے کارناموں اور ان کی ٹرمنالوجی سے بھی بے نیاز کر دیا، بھول گئے. مکاشفہ کہتے ہیں، جیسے ایک کتاب ہے شاید پہلے ذکر ہوا، کشف المحجوب، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے.
اور میں نے شاید پہلے بھی کہا کہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے وہ کشف المحجوب سے اپنے تعلق کو پختہ کرے، اس کو پیر مل جائے گا۔ کشف المحجوب ایسی کتاب ہے، کشف چھپا ہوا، حجاب چھپا ہوا اور کشف نمایاں، چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ کے ولی دیکھ لیتے ہیں، ان کو مکاشفہ ہوتا ہے، ان کی نظریں دے تو سب کے ہمارے آپ کے سب کے ولیوں کے ایک ہی جیسے ہیں، بیلوں کے بھی بڑے بڑے موٹے موٹے آنکھیں ہیں اور اونٹوں کی تو اور موٹی موٹی آنکھیں ہیں، مگر وہ صرف ڈھیلے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، صرف چارہ اور بیٹھنے کی جگہ دیکھتے ہیں، جبکہ عام انسان بھی نہیں دیکھتے، جبکہ ولی دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ وہ روشنی دیتا ہے جو دیکھنے جیسا ہو جاتا ہے، اور پیچھے سے لے کے آگے تک سارے مناظر اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ مکاشفہ یہ ہوا ان کو کہ میرے استقبال میں غزنی شہر امنڈ کر آ گیا ہے، سارے مرد و خواتین بچے بڑے میرے انتظار میں کہ آج محمد سر رضی واپس آ رہے ہیں۔ آج لوگوں کو معلوم ہو گیا، ان کو مکاشفے سے معلوم ہو گیا، وہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے نا، خاص آج وہ آ رہے ہیں حضرت 7 سال کے بعد، تو بتا دیا ہوگا لوگوں کو، ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ انتظار میں ہے۔ بائزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت طویل عرصے کے بعد واپس پلٹے اپنے بستان شریف کی طرف، بہت عرصے کے بعد پہنچے، اور 12 سال کے بعد پہنچے، تو پورے بستان شریف میں خبر پھیل گئی کہ بائزید آ رہے ہیں، اور سارے خوش تھے، ملنے کے لیے بے چین تھے۔ تو بائزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ طائفہ اولیاء کے سرتاج ہیں۔ بائزید بستانی رحمۃ اللہ جب غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم اہل اللہ میں بائزید کا وہی مقام ہے جو فرشتوں میں جبرائیل امین کا مقام ہے، ہم سارے سرکل جو ہے ولیوں کا، اس میں بائزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل امین کا مقام ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، ان کو معلوم ہو گیا کہ آج نفس کی طرف دیکھا تو بڑا خوش ہو رہا تھا کہ آج بہت تعریف ہوگی اور بہت ہارمون بنائے جائیں گے اور بہت عزت ملے گی۔ انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ جیسے شہر کے قریب داخل ہوئے تو رمضان کے دن چل رہے رمضان کے دن چل رہے تھے، تو انہوں نے اپنے جھولی میں سے روٹی نکال کے وہیں کھانا شروع کر دیا۔ رمضان اتنا بڑا ولی مشہور ہے اور رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے اور روٹی کھا رہا ہے سب کے سامنے، آگے تو ویسے ہی بھاگ گئے۔ تو کچے ہوتے ہیں تو بھگانے کا انتظام بھی کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ نکل لیں، جان چھوٹ جائے ان کے رشت سے۔ شروع کا واقعہ بھی کہیں ابھی 2 دن پہلے بھی ذہن میں آیا تھا کہ بہت خانقاہ میں رنگ لگ گیا، بہت اچھا کیا، مرد و خواتین کا ہجوم ہر وقت خانقاہ میں۔ بھائی سارے ہجوم بھی تو نپٹائیں گے تو کام کے کام کب کریں گے؟ جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی تو کرنے ہیں نا، تو ہجوم میں ہاتھ کو ڈبواتے رہیں گے تو پھر معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بزرگ خاندان میں بہت خواتین کا رش اور مردوں کا ہر وقت رہنے لگا، آپ دیدار کے لیے تو آپ بیٹھ جاتے تھے، لوگ دیدار کرتے تھے۔ جب پریشان ہو گئے تو اہلیہ محترمہ نے ایک دن کہا کہ میں بیدار ہو گیا ہوں اس ظاہردار لوگوں کے سوالات سے اور ان کی فرمائشوں سے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کو کم کرتے ہیں۔ اچھا کیا کرنا ہے؟ پھر تم آ کے زنان خانے میں بیٹھ جا، میں بار بار اس طرف دیکھا کروں گا، ایسے ہر وقت گردن دعا کو پا کے زنان خانے کی طرف دیکھوں گا تو وہاں خواتین بیٹھی بہت ساری، تم آگے بیچ میں وہاں بیٹھ جانا درمیانی، تو میں جب دیکھوں گا تو کچے جو ہوں گے نا، کچے ناپختہ انگور جو پختہ ہو جاتا ہے نا بہت مزیدار ہوتا ہے، اور کچا رہ جائے تو لٹھن جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، مزہ نہیں ہوتا۔ تو کچوں کو پھر فارغ کرنے کا طریقہ یہ کیا کہ میں وہاں دیکھتا رہوں گا، تم آ کے بیٹھ جانا، تمہیں دیکھوں گا، لوگ سمجھیں گے کہ میں خواتین میں دلچسپی لے رہا ہوں، تو بہت سارے لوگ ایسے بھاگ جائیں گے کہ چاند چھوڑ جائے گا۔ اہل اللہ بعض اوقات اپنے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اس طرح کی بھی ترکیبیں کرتے ہیں، جیسے بائزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان شریف میں رش کو دیکھ کر روٹی کھانا شروع کر دیا۔ آدھے چھٹ گئے کہ صاحب مقام وقام کا نام سناتے، ایسے بڑے بزرگ ہیں جس کو روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں اور جو ہے وہ